معاشرے میں بے حیائی بہت زیادہ ہے، عریانی بہت زیادہ ہے، برائی بہت زیادہ ہے، وہاں ہمیں حیا یاد نہیں آتا۔ ہماری عورتیں، مسلمان کی عورتیں، دیندار نمازی آدمی کی تنخواہ سے خرید کر لائے جانے والے کپڑے کس طرح کے ہوتے ہیں۔ آپ کے گھر اگر بچی بے پرد ہے تو میں تو گھر جا کر نہیں سمجھا سکتا نا، یہ آپ کا کام ہے۔ ہر شخص نگران ہے اور اس کو اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور کسی نے کہا تھا مجھے اچھی مائیں دے دو، میں آپ کو اچھا معاشرہ دے دیتا ہوں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ عز وجل والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی ازواج کے اور لونڈیوں کے۔ تو جو شخص ازواج اور لونڈیوں کے معاملے میں بیویوں اور لونڈیوں کے معاملے میں شرمگاہ کی حفاظت نہ کرے اور باقی ہر طرف کرے فاولئک فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو یہاں تک رہے اس پر کوئی ملامت نہیں، فإنہم غیر ملومین، اور جو ان دو کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے وہ زیادتی کرنے والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور وہ اس کی ہر حرکت، اس کی رگ رگ کو، ذرے ذرے کو جانتا ہے، اور اس نے یہ اپنے قرآن حکیم میں احکام بیان کیے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے بھی اور آیات کے ذریعے بھی ہمیں یہ مسائل سمجھائے ہیں، اور ان کو بعض لوگ شرم و حیا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ تو جی حیا آتی ہے ایسی بات کرتے وقت۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ حیی کریم، اللہ بہت ہی حیادار اور بہت ہی کرم والا ہے، اور لا احد اغیر من اللہ، اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان اشد حیاء من العذراء فی خدرہا، آپ کمواری باپرد لڑکی سے زیادہ حیادار تھے۔ اس کے باوجود جب انہوں نے ہمیں یہ مسائل بیان کیے ہیں تو آج ہم تک آئے۔ ویسے ہم معاشرے میں بے حیائی بہت زیادہ ہے، عریانی بہت زیادہ ہے، برائی بہت زیادہ ہے، وہاں ہمیں حیا یاد نہیں آتا، اور جب دین سمجھنے سمجھانے اور اللہ اس کے رسول کی بات کرنے میں وہاں ہم کا موقع آتا ہے تو وہاں پر حیا آ جاتا ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ حیا دین سیکھنے میں رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی بات تو اس وقت حیا آڑے نہیں آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو نہیں آئی، صحابہ کرام نے ہم تک آگے پہنچایا، تبع تابعین اور ائمہ کرام نے، لیکن ہم تک پہنچا تو اب ہم کہتے ہیں جی اب حیا آڑے آ رہا ہے، تو غلط بات ہے یہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی شرمگاہوں کو لونڈیوں اور بیویوں کے علاوہ ہر چیز سے حفاظت کرتے ہیں، اور لونڈیوں اور بیویوں کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقبل و ادبر واتق الحیضۃ والدبر، آپ کی پوزیشن کوئی بھی ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن آپ مخصوص ایام کا خیال رکھو اور مخصوص جگہ کا خیال رکھو۔ مخصوص جگہ جو اللہ تعالیٰ نے کھیتی بنائی ہے اس کے علاوہ کسی اور جگہ نہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی امرأتہ فی دبرہا، جو شخص اپنی بیوی کے پچھلے حصے کی طرف جاتا ہے تو جو گندگی والی جگہ ہے، تو فرمایا محمد ان سے بری ہیں، اس طرح کے الفاظ ہیں، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو شدید وعید ہے اس پر۔ تو جو دو جگہوں کی اجازت دی ہے، دو لونڈی اور بیوی، اس میں یہ آداب بیان کیے ہیں، باقی تمام راستے اس کے لیے بند کر دیے ہیں، اور تمام راستے بند نہیں کیے بلکہ ان گناہ والے راستوں کی طرف جانے والے راستے بھی بند کر دیے ہیں اسلام نے۔ تو آپ دیکھیں کہ غیر محرم عورت جس سے کسی شکل میں شادی ممکن ہو، آج نہیں تو کل کسی شکل میں شادی ممکن ہو، اس کو غیر محرم کہتے ہیں۔ تو
اس سے اس کو اس قدر پرہیز بتایا ہے کہ وہ عورت یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، یہ مرد بھی اپنی نظریں نیچے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، وہ عورت بھی اپنی نظریں نیچی رکھے کبھی باہر نکلے تو۔ اول تو اس کا گھر اس کا پردہ ہے، اور اگر وہ گھر سے نکلتی ہے تو پھر بڑی چادر لے کر نکلے، اس کا جسم بھی پردہ ہے، اس کے اوپر جو کپڑا ہے خوبصورت اٹریکٹیو وہ بھی اس کا بھی پردہ ہے، اس کے اوپر کوئی بڑی چادر لے کر نکلے۔ اور روٹین میں اس وقت عورتیں دھوتی وغیرہ پہنتی تھیں، تو جب وہ کھڑی ہے تو باپرد ہے، اگر وہ چلتی ہے تو پھر اس کے جسم کا کچھ حصہ نظر آ جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بالشت کپڑا زمین پر گھس کر آنا چاہیے۔ ایک عورت اٹھی کہنے لگی حضرت آپ کے خیال میں کیا ہے، وہ کیا کہنا چاہ رہی ہوگی؟ وہ یہ نہیں اس نے کہا کہ پھر چلیں گے کیسے، بلکہ کہنے لگی کہ ایک بالشت کافی نہیں ہے، پھر بھی جسم کا کچھ حصہ نظر آ جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر ایک ہاتھ کونی تک اتنی چادر زمین پر گھس کر چلے تو آپ باہر نکلو تو اس طرح چلا کرو۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ہم نماز پڑھنے مسجد میں جاتی ہیں تو راستے میں کچرا ہوتا ہے، کوئی گدھے کا پخانہ ہو سکتا ہے، کچھ اور، تو یہ جو چادر گھس کر چل رہی ہے یہ تو پلید ہو جائے گی، اور مسجد میں تو ایسا انتظام تھا نہیں۔ تو آپ کے پاس 3 آپشن تھے، ایک تو یہ کہ فرماتے کہ آپ پھر مسجد میں جائے نہ کرو، دوسرا آپشن یہ تھا کہ آپ اس کو اوپر اٹھا لیا کرو، تو یہ دونوں آپ نے نہیں بتائے۔ تیسرا آپشن یہ فرمایا کہ یطہرہ ما بعدہ، وہ گھسنے والی چادر گندگی پر گھسے گی تو گندی ہو جائے گی، اس کے بعد وہ پاک مٹی پہ گھسے گی تو میں محمد اس کو پاک قرار دیتا ہوں، مگر اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور میں آپ کو مسجد سے بھی منع نہیں کر رہا۔ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، آپ نے اتنا ہی فرمایا یطہرہ ما بعدہ، کہ وہ جو بعد میں پاک مٹی آئے گی اس کو میں پاک قرار دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ دیکھیں کہ آج کے ہمارے معاشرے میں کیا صورتحال ہے۔ ہماری عورتیں، مسلمان کی عورتیں، دیندار نمازی آدمی کی تنخواہ سے خرید کر لائے جانے والے کپڑے کس طرح کے ہوتے ہیں۔ آپ کے گھر اگر بچی بے پرد ہے تو میں تو گھر جا کر نہیں سمجھا سکتا نا، یہ آپ کا کام ہے۔ ہر شخص کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص نگران ہے اور اس کو اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو بہت ضرورت ہے، شدید ضرورت ہے اپنے گھر والوں کو سنبھالنے کی۔ اول تو کرنا فی بیوتکن، گھر میں رہا کرو، باہر نہ نکلو، کسی کام نکلنا پڑتا ہے تو ان آداب کے ساتھ نکلو، اور پھر ایک دوسرے کا دل میں جگہ بننا اور ایک دوسرے کی اٹریکشن اور ایک دوسرے سے تعلق بنانے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عورت گزری اور اس سے خوشبو آ رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر کے مردوں کے پاس سے گزرتی ہے وہ بدکار عورت ہے، فہی زانیۃ۔ اور فرمایا طیب النساء ما ظہر لونہ و خفی ریحہ، عورتوں کی خوشبو وہ ہونی چاہیے جس کا رنگ زیادہ ہو وہ تو ڈھانپ لیا جائے گا اور خوشبو اس کی کم ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گلے میں جو اٹریکشن ہے اس کو بھی کور کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا کہ اے عورتوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، کہ آپ کوئی عام عورتیں نہیں ہو، جب کوئی اجنبی مرد آپ سے بات کرے، حالانکہ وہ سب کی مائیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ بات مٹک مٹک کر چبا چبا کر لمبا کرنے کی کوشش نہیں کرنی، جو بات ہے سنجیدگی کے ساتھ 2 ٹوک بات کر کے بات کو ختم کر دینا ہے۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، ایسا نہ ہو کہ آپ کی آواز سے سامنے والے کو یہ لگے کہ اس کے دل میں اس کی چاہت پیدا ہو جائے، ایسا نہیں کرنا۔ پھر مردوں کے پیچھے عورتیں بھی نماز پڑھتی تھیں،
فرمایا اگر امام بھول جائے اور مردوں کو پتہ نہ چلے کہ امام بھولا ہے، عورتوں کو احساس ہو جائے تو وہ تالی بجا کر بتائیں کہ امام بھول گیا ہے، اور اگر مردوں کو پتہ چل جائے تو وہ سبحان اللہ کہیں، یعنی عورتیں گلے سے سبحان اللہ بھی نہ کہیں۔ تو دو ٹوک بات کرنا اور سنجیدگی سے بات کرنا، یہ اس کی اجازت دی ہے۔ جو اس وقت چل رہا ہوتا ہے کہ ہر ریسیپشن پہ لڑکی اس لیے بٹھائی جاتی ہے کہ وہ بات لمبی کرتی اور اپنی بات کے ساتھ لوگوں کا دل موہ لیتی اور کھینچتی ہے، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، قلنا قولا معروفا، معروف بات کرنی ہے۔ یہ بھی ایک وجہ بن سکتی تھی، یعنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، لونڈیوں بیویوں کے علاوہ سب سے حفاظت کرو۔ اس حفاظت میں جو رکاوٹ آ سکتی تھی وہ یہ بھی آ سکتی تھی کہ عورت چلے اور اس کے جسم پر جو زیور ہے اس کی آواز کسی کے کان میں پڑ کے اس کے دل میں طمع پیدا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حل نکال دیا۔ فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، اے بیبیو، اے عورتوں، اے میری بندیوں، زمین پر زور کے ساتھ ایڑی نہ مارو کہ آپ کے زیور کی آواز کسی کے کان میں پڑ جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اگر یہ روایتیں ہوتی، احادیث ہوتی تو کتنے نابلد ان کا انکار کر دیتے۔ اب قرآن کا انکار کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور ایک ایک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام راستوں کو بند کیا جس سے شرمگاہوں کی حفاظت میں فرق پڑ سکتا تھا۔ تو اس وقت جو چل رہا ہے، اللہ معاف کرے، مردوں کو کہا تمہاری چادر اونچی ہونی چاہیے، وہ ضد کر کے نیچے کرتے ہیں۔ لڑکیوں کو کہا ایک ہاتھ گھس کر آنا چاہیے، وہ اپنے ٹخنے اور پنڈلیاں ننگی کرتی ہیں۔ اور کالج یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن، سکولوں میں کو ایجوکیشن، ساتھ رہنا، ساتھ بیٹھنا، گپیں لگانا، اور معلوم نہیں کہ آج چھٹی تھی اس کے باوجود اس کی بچی کالج کیوں گئی ہے، کچھ پتہ نہیں والدین کو بچیاں کہاں جاتی ہیں اور وہاں کیا ہوتا ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی بات کسی نہ کسی یونیورسٹی کی، کسی نہ کسی کالج کی، اخبارات کی زینت بنتی رہتی ہے، اور جو نہیں بنتی وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، اور یہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت ہو رہی ہے، ہماری نسلوں کی بربادی ہو رہی ہے، لیکن اس کو کوئی مسئلہ نہیں سمجھ رہا الا ماشاء اللہ۔ ہر آنے والی گرمیوں میں جناب مسلمان کی بچی کو 2 انچ مزید برہنہ کر دیا جاتا ہے، مزید اس کا سٹائل، اس کا ڈیزائن، اس کا فیشن کم کر دیا جاتا ہے، اور ایک فیشن پورے ملک میں چلتا ہے، یہ کھاڈی والوں کا ہے اور یہ آئیڈیاز والوں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، وہی ہر جگہ وہی ملے گا، باقاعدہ پلان کر کے، باقاعدہ سمجھ سوچ کر کہ اس دفعہ مسلمان کی بچی کیسی نظر آنی چاہیے۔ یہ چل رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اور اگر کوئی باپردہ لباس لینے جائے تو وہ دکاندار خود ہی کہتا ہے مولوی صاحب یہ آپ کے لوگوں کے لیے کام کا نہیں ہے۔ تو میرے ناظرین اور ناظرات اچھی طرح سمجھ لیں، زندگی بہت تھوڑی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، اور جو یہ 50 سالہ زندگی ہے، جو ان 50 سالوں میں اللہ اس کے رسول کی بات مانے گا، 50,000 سال کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خواہشات پوری کرے گا، اور جنت میں تو کوئی حساب ہی نہیں ہوگا۔ اور جو یہ والی زندگی من مانی کے ساتھ گزارے گا، پھر الٹا لٹکا دیا جائے گا، تنگ جگہ پہ گرا دیا جائے گا، اور پھر اس کی کوئی نہیں چلے گی، اور ریورس نہیں ہو سکے گا، واپسی کا دروازہ بند ہوگا، کچھ نہیں کر سکے گا۔ اس لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں، اپنی عفت، اپنی حیا، اپنی غیرت کی حفاظت کریں، اور ایسے انسٹیٹیوٹ میں بچے بچیوں کو مت پڑھائیں جہاں اس کی عفت پہ، اس کی عزت پہ حرف آتا ہو، اس کی عادات خراب ہوتی ہوں، اس کے عقائد خراب ہوتے ہوں، کیونکہ پروفیشنل تعلیم لڑکیوں کا حق اس معنی میں نہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی مالی ذمہ داریاں نہیں ان پر ڈالی ہوئی ہیں، وہ پڑھتی ہیں شوقیہ سمجھ لیں، ذمہ داری ان پر مالی نہیں ہوتی اسلام میں۔ اسلام میں ذمہ داری مرد پر ہے، عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے آدم سازی کا ایک بہت بڑا کام دیا ہے، اور کسی نے کہا تھا مجھے اچھی مائیں دے دو میں آپ کو اچھا معاشرہ دے دیتا ہوں۔ وہ اپنے عظیم کام پر محنت کریں، لوگوں کی تربیت کریں، اور مرد جا کر کما کر کے لا کر کے ان کو دیں۔ جو
اسپیسیفکیشن اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ان کی، وہ ایک دوسرے کی نہ چھینیں۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، جو ڈیوٹی ہم نے لگائی مرد عورت کی، وہ ایک دوسرے کی ڈیوٹی لینے کی تمنا بھی نہ کرے، بس وہ اپنا کام کرے، وہ اپنا کام کرے، اور اصل مقصد آخرت اور اللہ تعالیٰ کی طاعت اور فرمانبرداری اور عبادات یہ ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔